بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیلی وظائف ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے موزبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سچا عشق و الفت رکھتے تھے۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپڑ تھا۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں وہ ظالم بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستان زد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سلوک ہندوؤں کے ساتھ کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت ناراض تھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ رویوں سے خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے کار خاص لوگ تھے جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں راجہ کو بتایا گیا ایک معیوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے، اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مذہوب کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مذہوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مذہوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ تو ہی ہو لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ مذہوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مذہوب نے ایک پھر دیوانگی وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مذہوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نام کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مذہوب کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی نے عروج پر پہنچ کے اس نے حکم دیا اس مذہوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے، ان کو صرف خوشی تھی وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا
ہوا جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارا، اے سکندر بودلہ، اے سکندر بودلہ۔ دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے معدوں سے، جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے اور منہوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھی وہ بھی نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب سب بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں، ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی اور وہ صورت تھی جناب حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپڑ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار۔ راجہ چوپڑ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپڑ کے ساتھ ہوا۔ راجہ چوپڑ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس معصوب کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارا کرتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ معصوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ راجہ چوپڑ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار پر یہ جھوٹ باندھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپڑ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپڑ آپ رحمت اللہ علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں پر بھی بے جا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کاسا الٹ دیا۔ دیکھنے میں تو کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے یہ محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپڑ کا قلعہ الٹ گیا ہے۔ اس سمے اس بد دماغ راجہ کے اس قلعے کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں راجہ کو اس حواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کی ظالمانہ کاروائیاں بھی بند ہو گئی۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے قدر سکھ کا سانس لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیلی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔